ڈاکٹر ایاز، آپ یہ بتائیے کہ شراب پینے کی صحیح عمر کیا ہے؟ سیکیٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کون لوگ ہیں جن کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جی، شراب کو گلے لگا لیں؟ کہ اگر تو دیکھا جائے نا کہ سائیکیٹری کے جو دوسری بیماریاں ہیں اور اس کا تعلق الکوہلزم کا ہے، تو دیر از اے لسٹ، لانگ لسٹ ہے جس میں کئی ذہنی بیماریاں آ جاتی ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے اور کافی حد تک ان کے کوریلیشن بھی دیکھی گئی ہیں. لیکن ٹاپ میں جو زیادہ تر کامن ہے اس میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ماڈریٹ کنزمپشن میں ہو یا وہ سیویئر کنزمپشن میں ہو، بہت ہی سیریس اور ہارمفل کانسیکوینسز آ رہے ہوں، ان کو اگر آپ ٹریٹ بھی کریں الکوہلزم جن میں ڈپینڈنس ہو چکی ہے یا وہ ماڈریٹ کنزمپشن کر رہے ہیں، اور ان کو آپ ٹریٹ کر دیں، تو بعد میں کچھ ایسے علامات جن کو شروع میں آپ نے اسٹریس یا انزائٹی وغیرہ کا ذکر کیا تھا کہ اس میں بھی کنزیوم کرتے ہیں، لیکن اگر پروفیشنلی اگر ہم انہیں اسکرین آؤٹ کریں اور ان کو ڈیٹیل سے اسیس کریں، جسے ہم سائیکیٹرک اسسمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں دیکھا گیا کہ کافی حد تک وہ بیماریاں دیکھنے میں آتی ہیں. ان کی ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج ہے، مختلف بیماریوں کی مختلف ہے، لیکن اسٹاپ میں جو ہے وہ موڈ ڈس آرڈر ہے، خاص طور پہ ڈپریشن ہے یا بائی پولر ہے، انزائٹی ڈس آرڈر ہے، سوشل انزائٹی کی سچویشن میں بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، سائیکوسس میں، اسکیزوفرینیا میں بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہے، ایک تو جغرافیائی جو لوکیشن ہے اس میں بھی ویری کر سکتی ہے، اگر ویسٹ اور ایسٹ کو دیکھا جائے اس میں بھی ویری کر سکتی ہے، اور ایسٹ میں بھی جو نارتھن یعنی ایشیا ہے، خاص طور پہ جنہیں ہم ایشینز کہتے ہیں یا ساؤتھ ایشینز، ان میں بھی پرسنٹیج ویسے ویری کر سکتی ہے. اور جو فائنینشیل جو اکانومک کلاسز وغیرہ جو ہمیں کلاس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی پرسنٹیج ویری کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ ان تمام پرسنٹیج میں دیکھیں تو ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج ایسی مل جائے گی آپ کو جس میں آپ الکوہلزم ماڈریٹ یا سیویئر کنزمپشن میں سائیکیٹرک بیماریوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں بھی بعد میں ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دوبارہ الکوہلزم کی طرف نہ چلے جائے. ڈاکٹر صاحب، میں نے جو یہ عمر کا پوچھا تو وہ یہ اس لیے پوچھا تھا کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ نئی نئی چیزیں پروب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں جسمانی طور پہ، تو ان کو تو اجازت ہوگی تھوڑی بہت شراب پینے کی، کبھی کبھار شراب پینے کی، بینچ تھوڑی سی کر لینے کی. اور جو لوگ سٹریس میں ہیں، سی او ٹائپ لوگ ہیں، بڑے سٹریس میں ہیں، ان کی تھوڑی سی تو بنتی ہے. تو کوئی عمر کے حساب سے تو تھوڑا سا کوئی گنجائش؟ گنجائش اگر ہم کہیں کہ لیگل ایج کیا ہے، وہ ویسٹ میں کانسیپٹ ہے اس چیز کا کہ لیگل ایج، جس میں کچھ کنٹریز میں 18 ہے، کچھ کنٹریز میں 21 ہے. اس سے پہلے جیسے ہمارے ملک میں بھی اسموکنگ کے حوالے سے لاز ہیں کہ آپ بچوں کو سگریٹ سیل نہیں کر سکتے، ایون دو یہ اللیسٹ ڈرگ نہیں ہے، اللیسٹ لیگلی فروخت کی جاتی ہے، لیکن بچوں میں یہ پابندی ہے کہ آپ انہیں فروخت نہیں کر سکتے. تو اسی طرح بائی ویسٹ میں بھی یہ لیگل ایج 18 یا اچھا، 21 شراب کی کے ہے. بارے میں دو عملی کا رویہ بہت پایا جاتا ہے دنیا بھر میں. اگر آپ دیکھیں تو یو کے اور امریکہ میں ایج لیمٹس ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جہاں شراب بکتی ہے تو شراب کی بوتلوں پہ روشنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جہاں کاؤنٹر پہ پیمنٹ کی جاتی ہے تو اس بندے کے پیچھے جو ہے شراب کو سجا کے نہیں آپ رکھ سکتے، یا اگر کبھی آپ کے ہاں سیلیبریشنز کا موقع آ گیا ہے، کوئی میچ جیت لیا ہے کسی ٹیم نے، آپ کی لوکل ٹیم نے میچ جیت لیا ہے، تو اس شہر میں فوری طور پر شراب کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی بھلا آدمی پیچھے، بزرگ آدمی بیٹھا ہے جو سب کا خیر خواہ ہے، اور وہ شراب کے سلسلے کو نیچے لانا چاہتا ہے اور اسے کم کرنا چاہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں احساس تو موجود ہے، لیکن کئی دفعہ جو ہماری ٹریڈیشن ہوتی ہے، جو روایت چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ ہماری نیور تھنکنگ کا بیڑا گرک کر دیتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن آپ کی جو روایات ہیں وہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ پرانے طرز عمل پہ آپ پڑے رہیں. جیسے کہ فرسٹ کزن میرج ہے، تو سائنس نے بتایا کہ نہیں، فرسٹ کزن میرجز کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ فرسٹ کزن میرجز ابھی بھی ہمارے ملک میں پریولنٹ ہیں، بہت زیادہ فرسٹ کزن میرجز ہوتی ہیں. اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں اس کے باوجود، کیونکہ وہ ٹریڈیشن ہے، وہ نقش کہن پہ اڑنے والی جو بات ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ شراب کے معاملے میں یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ 10,000 سال پہلے کی بجائے آج ایجاد ہوتی تو اس کو ایف ڈی اے اپروول کبھی نہ ملتا.
لیکن آپ روایت کی جو مضبوطی ہے، یہ جو طاقت ہے، آپ اس کو آپ دیکھیے کہ ایسے ممالک جو بہت ہیلتھ کانشیس ہیں وہ یکسر شراب پہ پابندی نہیں لگاتے. ویسے تو امریکہ میں بھی شراب پہ پابندی لگی تھی 1920 میں، اور 13 سال تک لگی تھی. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس پابندی کے نتائج اس طرح کے نہیں نکلے جو کہ وہ چاہتے تھے. لوگوں نے گھر میں شراب بنانی شروع کر دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیم کرنے سے، برا بھلا کہنے سے اور خلیج پیدا کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. انگیج کرنے سے، ڈائلاگ کرنے سے، کنیکٹ کرنے سے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں یا امکان پیدا ہوتا ہے، اور آپ پرابیبلٹیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بات کرنے کا موقع نہیں فراہم کریں گے اور لک ڈاؤن اپون والا جو ایک سلسلہ رکھیں گے تو اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو ڈائلاگ کا آغاز کرنا پڑے گا ہر اس بندے سے جس کے آپ خیر خواہ ہیں یا جس کے کسی فیل کے نتیجے میں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور خود اس کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی ہے. تو ایک نیوٹرل سٹانس کے ساتھ، نیوٹرل اور پازیٹیو سٹانس کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے جو بھی ہاتھ سے نکل نہیں چکے. اس پروگرام کے تحت جو ہاتھ سے نکل چکے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ پروگرام جو ہیں، ٹریڈیشنل پروگرام ہیں، جن میں ان کو ری ہیب میں ڈالا جاتا ہے اور شراب چھڑوائی جاتی ہے بغیر تکلیف کے، اور پھر ان کو شراب کے بغیر زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں، سوبرائٹی سکھائی جاتی ہے. اور وہ بھی ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے جس پہ ہم 43 سال سے کام کر رہے ہیں. اور یہ پروجیکٹ جس پہ ہم نے اب کام شروع کیا ہے، یہ اپنے طور پر اس کے اندر بہت گن ہیں، اور بہت سے لوگ ماڈریٹ کر کے اپنے آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہے اسی دوران انسائٹ پائیں گے، ادراک پائیں گے، شعور پائیں گے کہ ان کو شراب یکسر چھوڑ دینی چاہیے. تو اس پروگرام کے لیے کوئی ریہیب میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. گھر سے آئیں، آ کے تو اپنی اسیسمنٹ کرائیں، اس کے بعد اسیسمنٹ کے بعد آپ ایسی کاؤنسلنگ میں چلے جائیں جس میں آپ کو سکلز سکھائی جائیں، اور وہ سکلز آپ کی زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کام میں آئیں گی کیونکہ آپ ڈسپلنڈ ہو جائیں گے. لائف سٹائل میں تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی، اور جب آپ کو کسی چیز کا نظریہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور نظریے میں آپ تبدیلی لانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو باقی چیزیں پھر اپنی اپنی جگہ صحیح جگہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.